موت کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام میں موت کو اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق موت کے بعد انسان کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ موت اور روح کا جسم سے جدا ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت آتا ہے تو فرشتے روح قبض کرتے ہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ آخرت کے سفر کا وہ مرحلہ ہے جو موت کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن ختم ہوتا ہے۔ یہ غیب کی دنیا جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ برزخ کے معنی۔ برزخ عربی زبان میں دو چیزوں کے درمیان پردے یا رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ موت کے بعد انسان دنیا سے جدا ہو جاتا ہے لیکن ابھی قیامت اور آخری حساب کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ اس درمیانی حالت کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، سورۃ المومنین میں۔ موت کے فوراً بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ مرحلہ آسانی کا باعث ہے اور باعث رحمت ہے، جبکہ بدکار لوگ یہ سختی کا سبب بن جاتا ہے۔ قبر اور سوالات۔ احادیث میں آیا ہے کہ میت سے سوال کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں مبعوث کی گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن اللہ کے حکم سے درست جواب دیتا ہے جبکہ منکر یا منافق جواب نہیں دے پاتا۔ برزخ میں راحت اور تنگی۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بدکار شخص کے لیے قبر تنگ ہو سکتی ہے اور اسے اپنے برے انجام کا احساس دلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ روحوں کی حالت۔ روحوں کی مکمل کیفیت اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موت کے بعد انسان بے خبر نہیں ہوتا بلکہ برزخ میں ایک خاص قسم کی زندگی پاتا ہے جو دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ شہداء کو برزخ میں خصوصی عزت نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ قیامت تک انتظار۔ عالم برزخ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا تو تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ برزخ کے لیے تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال، نماز، قرآن کی تلاوت، صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور توبہ کی تلقین فرمائی۔ یہی اعمال انسان کے لیے برزخ اور آخرت میں فائدہ مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی، ایمان پر موت، آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا اور وہاں دائمی نعمتیں ہوں گی۔ قرآن میں جنت کے باغات، نہریں، امن اور اللہ کی رضا کا ذکر ہے۔ اس طرح جہنم کی سزا سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔